فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو علد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد. جو انسانی نفسیات ہیں وہ معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں. انسانی نفسیات جو ہیں وہ ایک شخصیت کے روپ میں یا شخصی کردار کے روپ میں معاشرے کو اثر انداز کرتی ہیں. تو اس سلسلے میں قرآن نے کیا رہنمائی کی ہے اور بائبل کے اندر کیا ہدایات دی گئی ہیں، تو اس سلسلے میں یہ تحقیق پیش کی گئی ہے. اس کی تفصیل تو خیر محققہ بیان کریں گی. تو ہم اپنے معزز مہمانوں کو شعبہ علوم اسلامیہ میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ صالح حافظ اللہ تعالی، انہوں نے شفقت فرمائی. پروفیسر ہیں شیخ زاید اسلامک سینٹر میں پنجاب یونیورسٹی میں. اور محترمہ ڈاکٹر آسیہ شبیر صاحبہ حافظ اللہ تعالی، وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں لاہور کالج یونیورسٹی میں. تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائی ہیں. وہی من اہل استاذنا الاستاذ دکتور شبیر احمد منصوری حفظہ اللہ تعالی و شفاہ اللہ تعالی و نشکرکم جمیعا. تو میں باحثہ سے محققہ سے عرض کروں گا کہ وہ اپنی تحقیق کا خلاصہ اور فائنڈنگز پیش کریں. 4-5 منٹ کے اندر آپ کوشش کریں کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں تاکہ ٹاپک سمجھ آ جائے اور اس کے بعد سوالات کا سیشن جو وہ شروع ہو. گزار ہوں میں اپنے چیئرمین صاحب کی، حافظ شہباز حسن صاحب، اپنے سپروائزر صاحب کی دل کی عطا گہرائیوں سے ڈاکٹر پروفیسر خالد عرفان ڈھلو صاحب، ایڈوائزرز سر حافظ اسرائیل فاروقی صاحب اور ڈاکٹر ظاہر لطیف صاحب، جنہوں نے میری رہنمائی فرمائی، اور باقی تمام اساتذہ اکرام جن سے تعلیم بھی حاصل ہوئی اور اللہ کی مہربانی سے انہوں نے رہنمائی بھی فرمائی. میرا نام بشریٰ نوشین ہے اور میں نے 2014 میں میری انرولمنٹ ہوئی تھی پی ایچ ڈی کے لیے. ٹاپک جو مجھے کام کرنے کے لیے میں نے چنا، معاشرے پر انسانی نفسیات کے اطلاقات و اثرات قرآن اور بائبل کی روشنی میں تجزیاتی اور تقابلی مطالعہ تھا. ایپلیکیشنز اینڈ امپیکٹس آف ہیومن سائیکولوجی آن سوسائٹی، انالیٹیکل اینڈ کمپیریٹیو اسٹڈی ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ بائبل. میرے مقاصد اس ٹاپک کو لینے کے یہ تھے کہ مطالعہ ادیان کی اہمیت کو نمایاں کیا جائے، قرآن اور بائبل سے اشارے کی جو نفسیاتی مقصود ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، قرآن اور بائبل کے کلام کی انسانی نفسیات کے حوالے سے موازنہ کیا جائے، فی زمانہ معاشرے کو الہامی کلام کے مقصود سے آگاہ کیا، اور موجودہ معاشروں میں انسانی نفسیات کے اطلاقات اور اثرات کا قرآن اور بائبل کے نصوص سے جائزہ لینا. اور میرا سب سے اہم مقصد معاشرے کو کلام الہی پر عمل کی طرف راغب کرنا تھا. تحقیق کا مواد بنیادی طور پر قرآن اور بائبل سے لیا گیا. معاشرہ افراد کا گروہ ہوتا ہے جن کی بنیادی ضروریات ایک دوسرے سے روابط میں ہوتی ہیں، مشترکہ ہوتی ہیں، اسی لیے فرد کی اہمیت معاشرے میں اہم ہوتی ہے. الہامی کتابوں میں شاعر نے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں، اور انہی احکامات کی تعلیمات اور اثر پذیری اللہ کی مشیت رہی ہے، اور یہ افراد کی نفسیات پہ ایک خاص اثر ڈالتی ہے جس سے وہ معاشرے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اللہ کی مشیت یہ رہی ہے کہ انسان کی زندگی مشکلات میں سے جسمانی ضروریات اور روحانی تقاضوں کے درمیان مسلسل ایک کشمکش کا اور مسئلے سے دوچار رہے، اور پھر ان کو توازن اور ہمانگی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ احکامات نازل فرمائے جو اس آزادی کو اس کے مطابق ہم آہنگ کر لیتے ہیں، وہ کامیاب انسان ہوتے ہیں.
ضرورت اس کی یہ تھی کہ انسانوں کو یہ کامل یقین ہو کہ قرآن میں احکامات انسانی آسانیوں کے لیے ہیں اور اس پر عمل کرنے سے معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تاکہ الہامی کلام کی اثر پذیری کو انسانوں کی زندگی پر اطلاقی طور پر واضح کیا جائے اور بین مذاہب ہم آہنگی کو بھی فروغ دیا جائے۔ لاجک اس موضوع پر کام کرنے کی یہ تھی کہ میں نے اس تقابل ادیان کے موضوع پر بہت کام ہوا، لیکن اس موضوع پر میرے نظر سے کوئی کام نہیں نکلا، اس لیے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا۔ انداز میرا یا منہج کوالٹیٹیو اسٹڈی ہے، ڈسکرپٹیو اسٹڈی ہے اینڈ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے۔ طریقہ کار سندی شکاگو مینول استعمال کیا گیا، بنیادی اساسی ماخذ سے استفادہ کیا ہے، حوالہ جات فٹ نوٹ پہ دیے گئے ہیں اور مادی حالت میں جو مواد موجود ہے اسی کو قبول کیا گیا ہے۔ 6 ابواب ہیں اس میں، جس کی تفصیل میرے مقالے میں موجود ہے۔ انسانی نفسیات کی ماہیت اور اس کے خد و خال، 3 فصول ہیں، مفاہیم نفسیات اور مکاتیب و ارتقاء، انسانی کردار کی حیاتیاتی اور حواسی احساسات، اور تیسری فصل میں شخصیت انسانی کے نفسیاتی عناصر ہیں۔ دوسرے باب میں اصطلاحات نفسیات ہیں اور میلان فرد و معاشرت ہیں۔ تیسرے باب میں عقائد میں نفسیات اور انسان سے متعلق قرآن اور بائبلی اسلوب اور اثرات، جس میں توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کے فصول لکھی گئی ہیں۔ چوتھے باب میں احکام اور عبادات میں نفسیات انسانی سے متعلق قرآنی اور بائبلی اسالیب اور اثرات ہیں۔ 5ویں باب میں احکام معاملات میں نفسیات انسانی سے متعلق قرآنی اور بائبلی اسالیب و اثرات ہیں، جس میں معاشرتی تجارتی معاملات بھی ہیں، مناقحات بھی ہیں، ان کے نفسیاتی اسلوب کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور 6واں باب میرا اخلاقیات میں نفسیات انسانی سے متعلق قرآنی اور بائبلی اسالیب ہیں۔ میرے اس پورے کام میں تقریباً 105 آیات اور 35 احادیث، 64 یعنی 64 اعلام ہیں، 11 امکان ہیں، مصادر 100 استعمال ہوئے، 13 انگلش بکس کا حوالہ دیا گیا ہے اور تقریباً 400 کے قریب ٹوٹل ریفرنسز بھی دیے گئے ہیں۔ نتائج اس سے جو میرے حاصل ہوئے اس تحقیق سے، وہ یہ کہ انسانی شخصیت کی پوری باریکی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مادہ اور روح کے عناصر کی امتزاج سے ہی تشکیل پانے والی انسانی وجود پر ہماری نظر ہو۔ انسانی نفسیات کے مختلف پہلو اس کے محرکات اور مقاصد کی تکمیل میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مفید ہوتے ہیں، جیسے غصہ ہے، جیسے محبت کا جذبہ ہے، یا باقی اس طرح کے نفسیاتی پہلو۔ اپنے فعل پر ندامت اور انسانی شخصیت کے اہم ترین عوامل کو بھی اس میں دیکھا جائے۔ کتاب الہامیہ سے انسانی شخصیت میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے، میرے نتائج میں یہ چیز بھی شامل ہے، یا میں نے ان سے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ عقیدہ رسالت میں قرآن اور بائبل کے بنیادی رجحانات مشترک ہیں، خصوصاً رسالت کے۔ اسلام، یہودیت اور مسیحیت اپنے ماننے والوں کو بنیادی انسانی حقوق فراہم کرتا ہے۔ بائبل اور قرآن میں حدود و تعزیرات برائے قوانین نفسیاتی رجحانات کی بنیاد پر ہی قائم ہیں۔ اور آخر میں میری سفارشات یہ ہیں کہ ان چیزوں کو اگر گورنمنٹ تک پہنچایا جائے تو گورنمنٹ اپنی سفارشات ان سارے احکامات کے لیے مرتب کر سکتی ہے۔ علماء اگر اسی پوائنٹ آف ویو سے اللہ کے احکامات عوام تک پہنچائیں تو عوام کے لیے اس پر عمل کرنا آسان اور زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ عوام اس تحقیق سے معاشرے میں امن، خوشحالی، بھائی چارہ، ہمدردی، بردباری اور باقی سارے جو ہمیں ضرورتیں ہیں اس وقت، ان سب کو قائم کر سکتے ہیں۔ اور آخری وہی جو میرا مقصد تھا کہ عوام مذہب کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز اور چیئرمین اساتذہ کرام کہ ہمیں موقع دیا کہ یہ ایک پی ایچ ڈی کی تحقیق اس کو مطالعہ کریں اور بطور ممتحن یہاں ہم شریک ہوں۔ ظاہر ہے کہ اداروں کا، جامعات کا ایک دوسرے سے تعاون ہے، اور پہلے بھی الحمدللہ یہاں 2 وائوے لیے ہیں اور کام بڑا معیاری پایا ہے۔ اگرچہ محققہ نے اپنے تھیسس کی سمری پیش کی ہے، لیکن جس طرح اس کو کھلنا چاہیے وہ ابھی نہیں کھلا۔ تو
ایک تو تھوڑا سا آپ یہ بتا دیجیے جو بنیادی سورس ہیں قرآن حکیم اور بائبل، ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے، ان کی استنادی حیثیت کیا ہے بائبل کی، اس پہ ذرا بات کریں۔ قرآن کا تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے اور کسی بھی تحریف سے مبرہ ہے، اور بائبل کے لیے خود ان کے اپنے علماء کا بھی اس کے بارے میں خیال ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، کیونکہ ایک عرصہ لگا اس کو لکھنے میں، اور بہت سی بائبل تھیں جن میں سے یہ 4 سلیکٹ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا ایک ریسورس بنایا۔ اور سب سے بڑی بات اس کی جو تحریف ہونے کا ایک نشانی ہے کہ انہوں نے اپنی اوریجنل زبان ہی اس کو محفوظ نہیں کر سکے، تو اوریجنل ٹیکسٹ کا کے اوپر ایک شبہ یا ایک تحریف ہونے کا خیال کیا جاتا ہے۔ جی، تو بائبل میں کیا چیز شامل ہے، تھوڑا سا اس پہ بتا دیجئے۔ ظاہر ہے کہ بائبل ایک نام ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا کون سی کتابیں شامل ہیں؟ بائبل میں بیسیکلی عہد نامہ قدیم اور جدید ہے۔ قدیم وہ ہے جو یہودیوں کا اپنا ایک اثاثہ تھا، اس میں 5 ان کی بنیادی عبادات کی احکامات کی کتابیں ہیں، جن میں سب سے پہلے پیدائش ہے، پھر افراج ہے، پھر اس کے بعد استثناء ہے، احبار ہے، دوسرا کیا نام تھا آپ نے؟ پہلی کتاب کا نام ہے کتاب پیدائش، جی، دوسری کا کیا نام ہے؟ خروج، خروج۔ جی، یہ لفظ تیسری کا خراج نہیں ہے، خروج ہے۔